میرے کپتان کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں اب صرف 4 دن باقی ہیں. یہ جو پورا مئی گزرا تھا اس کے اندر یہی کہا جا رہا تھا کہ بس جناب اس حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے, یہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے. عمران خان صاحب کی حکومت بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وعدوں اور دعووں کے غلام بن کے رہ گئے. ان کے شو کی ٹکٹیں بک چکی ہیں لیکن شو ہونا کس طرح ہے, شو کے اندر فلم کیا دکھانی ہے, یہ نہیں ابھی تک پتا. اب سوال یہ ہے کہ 4 دن کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جس کے اوپر وہ احتجاج کر سکے. میری نظر میں وہ 2 چیزیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, وفاقی بجٹ بھی آ گیا ہے اور میرے کپتان کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں اب صرف 4 دن باقی ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اب کون سی ڈیڈ لائن ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں اب یہ آپ کو سمجھاتا ہوں. عمران خان صاحب نے جو پچھلا مہینہ پورا گزارا تھا مئی کا, اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے آغاز میں ہی انہوں نے مختلف جگہوں پہ جلسے کرنے شروع کیے. تواتر سے وہ جلسے کر رہے تھے, ایک ایک دن چھوڑ کے یا ہر دوسرے دن وہ جلسہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ تمام لوگ جو ہیں بس میری کال کا انتظار کریں اور جب میں کال دوں گا تو آپ نے اسلام آباد آنا ہے اور 20 تاریخ کے بعد 20 مئی کے بعد جو ہے وہ میں تم لوگوں کو کال دوں گا اور سب نے آنا ہے. اور بار بار اپنی تقاریر کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں گرمی تو نہیں لگے گی, سب پہنچو گے. کپتان کو اگر گرمی نہیں لگتی تو تمہیں کیوں لگے, تم سب نے وہاں پہ پہنچنا ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے پورے ملک کے اندر افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور 20 تاریخ کے بعد کیا ہونا ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ انہوں نے 20 تاریخ کے قریب جا کے ملتان کے اندر جلسہ کیا اور اس میں انہوں نے کہا, اس سے پہلے اناؤنس کیا کہ جی ملتان میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں اگلا. ملتان کے اندر جلسہ ہوا, ملتان کے اندر بھی انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ جی میں پشاور کے اندر جو ہے وہ میں اب اناؤنس کروں گا اتوار والے دن کہ جناب ہم نے اگلا لاہ عمل کیا اپنانا ہے. اس کے بعد اتوار والے دن انہوں نے 25 تاریخ سے صرف 2-3 دن پہلے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی 25 تاریخ کو ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو پورا مئی گزرا تھا اس کے اندر یہی کہا جا رہا تھا کہ بس جناب جیسے ہی عمران خان صاحب نکلیں گے تو حکومت کے اوپر اتنا پریشر آ جائے گا اور فوج کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ہر جگہ سے اتنا زیادہ پریشر آ جائے گا کہ اس حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور یہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور اس کے بعد اگلے الیکشن جو ہیں وہ کال کر دیے جائیں گے. اسٹاک مارکیٹ کافی اس کی وجہ سے گھبرائی بھی تھی. IMF کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو نہیں پا رہے تھے. الٹیمیٹلی 25 کا دن آتا ہے اور 25 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب جب نکلتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پوری طرح ڈنڈا استعمال کر کے اس پورے احتجاج کو جو ہے وہ ٹھوس کر کے رکھ دیتے ہیں. بڑی ہی بروٹل قسم کی فورس کا وہ استعمال کرتے ہیں. لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. لاہور سے آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر جو ہیں وہ لوگ لاہور سے اسلام آباد پہنچ سکے. ان کے رستے جو ہے وہ روکے گئے. وہاں پہ بھی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے وہ جو 20 لاکھ لوگوں کا جو کہا ہوا تھا وہ 1 لاکھ بھی نہیں ہو سکا. 1 لاکھ تو دور کی بات 50,000 بھی نہیں ہو سکا. مطلب وہ دور دور تک کوئی فگر نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا جب تک وہ اسلام آباد پہنچے تب تک ہو چکا تھا کہ بھائی بندے میں نے جتنے نکالنے تھے وہ بندے میں نہیں نکال سکا ہوں اور معاملہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. 26 تاریخ کی صبح اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی میں اس پروٹیسٹ کو ادھر ہی کال آف کر رہا ہوں اور کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جی پولیس سے کوئی کلیش نہ ہو جائے اور یہ پولیس والے بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ کلیش نہ ہو جائے. اب حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جب انہوں نے یہ سب کچھ کہا تو تقریباً پچھلے 18 گھنٹے میں ہر قسم کا پولیس سے کلیش ہو چکا ہوا تھا. پولیس والے بھی زخمی ہوئے تھے اس کے اندر, ان کے کارکن بھی اس کے اندر زخمی ہوئے تھے, املاک کو بھی نقصان پہنچا تھا, درختوں کو بھی آگ لگ گئی تھی, سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہوا تھا. بہرحال لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بہانہ بناتے ہوئے انہوں نے اس پروٹیسٹ کو ادھر ہی کال آف کیا. لوگ بھی حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے. عمران خان صاحب نے تو یہاں پہ بیٹھنا تھا آ کے اور لوگ تو دھرنے کی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں صرف 6 دن کا ٹائم دے رہا ہوں, 6 دن کے اندر جو ہے وہ یہ حکومت اسمبلیاں تحلیل کرے اور الیکشن کی ڈیٹ دے, ورنہ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. سو بیسکلی اب ایک اور ڈیڈ لائن آ گئی. اس کے بعد وہ 6 دن بھی گزر گئے. 25 سے لے کے 6 کا مطلب تھا کہ 31 تاریخ تک. 31 تاریخ کے بعد ہم نے بھی یہ سوچا کہ جی پتہ نہیں 31 تاریخ کے بعد کیا ہوگا, پھر وہ دن بھی گزر گیا.
اب اس کے بعد جب یہ بھی ہو گیا سب کچھ، تو عمران خان صاحب نے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا احتجاج وغیرہ، مطلب اپنے جلسے وغیرہ کیے، لیکن کوئی ایز سچ اگلے لاہ عمل کا اعلان نہیں کیا. اور اس کے بعد آخری جو اعلان انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ جی اب جو ہے وہ بجٹ آنے لگا ہے، تو بجٹ کے بعد جو ہے اب وہ صورتحال شروع ہوگی، اور 15 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب اس 15 تاریخ کے لیے جو ہے وہ اب صرف 4 دن رہ گئے، بلکہ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویلاگ دیکھیں تو 3 دن رہ چکے ہوں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اب اس 3-4 دن کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو 3-4 دن رہ گئے ہیں اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ کیونکہ بجٹ تو اب آ گیا. سو بیسکلی کیونکہ میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سرکلز کے اندر یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ لو جی بجٹ آئے گا اور بجٹ کے بعد کہانی ول بی اوور. اب ایشو یہ ہے، جو بجٹ کو دیکھا گیا ہے، جو بجٹ میں نے دیکھا ہے، جو ہمیشہ جو حکومت کا آخری بجٹ ہوتا ہے نا کسی بھی حکومت کا، وہ ہمیشہ ایک الیکشن ایئر بجٹ کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مراد دی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہر ممکن کوشش کی گئی ہوتی ہے کہ پبلک کو جو ہے وہ چھوٹ ہی چھوٹ دی جائے تاکہ یہ لوگ خوش و خرم رہیں، کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو تو لوگ جو ہیں وہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اسے ووٹ دینے میں پریفرنس دیں. لیکن کل جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے اندر مختلف سیکٹرز کے اوپر جو ٹیکسیشن لگی ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہے، اور اس میں یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ابھی پٹرول اور ڈیزل بھی مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے ایکچولی کہہ بھی دیا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل بھی جو ہے وہ بھی مہنگا ہوگا، کیونکہ ابھی تھوڑی سی سبسڈی ابھی اور بھی رہ گئی ہے جس کو ختم کرنا ہے. تقریباً میرے خیال میں کوئی 8 یا 9 روپے شاید پٹرول کے اوپر بنتے ہیں، اور کوئی تقریباً 25 روپے ڈیزل کے اوپر بنتے ہیں. تو ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ اور بھی بڑا جھٹکا لگنا ہے ابھی آ کے. تو اس ساری صورتحال کے بعد ابھی آپ نے IMF کے پاس بھی جانا ہے، اور آنے والے 6 مہینے کے اندر 6 مہینے کیا شاید میرے خیال میں اگلے 1 مہینے کے اندر مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جو ابھی آپ کو محسوس ہوگا. بجلی کے ریٹ بھی بڑھیں گے، گیس کے ریٹ بھی بڑھیں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا. تو اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے فی الحال یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اگلے دن کیا ہو جائے. فی الحال کم از کم اس حکومت کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کوئی موڈ لگ نہیں رہا، اور الیکشن میں جانے کا موڈ لگ نہیں رہا. چہمیں گوئیاں بڑی ہو رہی ہیں، ریومرز بڑے گردش کر رہے ہیں کہ بس یہ بجٹ تو اب آ گیا، تو اب آپ دیکھیے گا اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے. لیکن میرے پاس جو ایک سوال ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اب انہوں نے جا کے کیا کہنا ہے، اگلی بات اپنی ووٹروں کو کیا کہنی ہے. کیونکہ وہ جو امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت نامنظور وہ معاملہ اب پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. مطلب لوگ تھک چکے ہیں، اب اس کو سن کے ایک ہی بات سن کے کافی تھک چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے نا اس کے اندر ایک بہت بڑا جو فلا ہے، ہمیشہ جو فلا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان نعرے تو لگا دیتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ انہی نعروں کا قیدی بن جاتا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. عمران خان صاحب کی حکومت بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنے وعدوں اور دعووں، وعدے اور دعوے کیا ہوتے ہیں؟ نعرے ہی ہوتے ہیں نا. تو وعدوں اور دعووں کے غلام بن کے رہ گئے تھے. لوگوں نے سب سے زیادہ جو سوال، اور ہم نے بھی ان سے جو سب سے بڑا سوال پوچھا وہ یہی تھا کہ آپ نے ایسے وعدے کیوں کیے تھے؟ آپ نے کیوں کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، جو آپ نہیں کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا. اور بلند و بانگ دعوے، جی میری کابینہ 20 لوگوں کی ہوگی اور IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور مطلب اس طرح کے اتنے دعوے آپ نے کیے ہوئے تھے. جب وہ پورے نہیں ہو سکتے تو پھر لوگ آپ سے سوال کرتے تھے. اب یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کر دی ہوئی ہیں کہ جی میں تو اس حکومت کو مانتا ہی نہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھنا یہ تو بس چند دنوں کی مہمان ہے، اتنی رہ گئی ہے اتنی رہ گئی ہے. لیکن معاملہ نہیں چل رہا آگے اس وقت کہانی بڑھ نہیں رہی. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر اور ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی بھی جو ہے وہ اب عمران خان صاحب سے کہتا ہے کہ جناب آگے بتائیں، اس سے آگے کیا کرنا ہے، آگے کہاں جانا ہے. لیکن آگے کا رستہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اب وہ رستہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ پہلے رستہ دکھایا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی جی آپ نے کھبے ہاتھ جانا ہے تو آپ نے سجے ہاتھ جانا ہے، اب یہاں پہ رک جائیں، اب یہاں پہ تیز ہو جائیں، یہاں پہ سلو ہو جائیں، یہ سب کچھ ان کو بتایا جاتا تھا. وہاں سے اب تمام تر فیڈنگ بند ہو چکی ہے، اور چونکہ فیڈنگ بند ہو چکی ہے تو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نیکسٹ اسٹیپ کیا اٹھاؤں. میں جانتا ہوں کہ سارے وہ لونڈے لپاڑے چمچے وغیرہ جو ہے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت آپ کو یہی اس قسم کے امپریشنز دے رہے ہیں کہ ہو عمران خان چھا گیا اور عمران خان کی ڈر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کر اب تک اس حکومت نے جو اپنا سب سے بڑا ٹیسٹ جو فیس کیا ہے
وہ 25 اور 26 تاریخ تھا، جس کے بعد ان کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب کتنے کو بندے نکال سکتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات، میں نے ایک جگہ پہ ایک سینئر بڑے تجزیہ کار ہیں، بڑی میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ان کا ایک آرگومنٹ سن رہا تھا، ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ اگر بندے نہیں نکال سکے تو اس میں حکومت کا کیا کمال ہے. حکومت جو ہے اگر ان کا ہاتھ باندھ دے گی، بندے گرفتار کر لے گی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے تو بندے نکال لیتے. میرا اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک پولیس والا جو ہوتا ہے نا، ایک پولیس والا وہ ایک آدھے کو گرفتار کر لے گا، 2 کو گرفتار کر لے گا، 3 کو ویسے قابو کر لے گا، 4 کو ڈنڈے مار دے گا. یہی ہو گیا نا 7 8 9 1 ورسز 7 8 9، اتنا ہی ہو سکتا ہے. لیکن بھائی جب ایک پولیس والے کے آگے 25 بندہ آ جائے نا، 25 بندہ، تو پولیس والے کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یار میں ایک اکیلا ڈنڈے کے ساتھ 25 کو کس طرح سنبھالوں. تو اسی طرح وہ جتنی بھی پولیس نکلی تھی اس دن جتنی بھی پولیس نکلی تھی، اگر پاکستان تحریک انصاف کا جم غفیر آ جاتا پورا کا پورا، میں کہتا ہوں 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، 1 لاکھ بندہ باہر آ جاتا نا، 1 لاکھ بندہ، تو ان پولیس والوں کو سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا کہ یار ان کو کس طرح ہم سنبھالیں. تحریک لبیک پاکستان ہو گئی یا جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہو گئی، وہ جتنے بھی لوگ جب نکالتے ہیں، وہ جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی نکالتے ہیں تو نہیں سنبھالے جاتے، پولیس سے نہیں سنبھالے جاتے، کیونکہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا چارجڈ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سنبھال سکتے. وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے بیک آف ہوتے رہتے ہیں. تو بندہ نہیں نکل سکا، ورنہ بندہ اگر نکل آتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اب عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ بندے تو میں نکال نہیں سکا، اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے شو کی ٹکٹیں بک چکی ہیں، شو کی ٹکٹیں بک چکی ہیں، لیکن شو ہونا کس طرح ہے، شو کے اندر فلم کیا دکھانی ہے، یہ نہیں ابھی تک پتا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب لوگ ٹکٹیں خرید لیں، کسی فلم کی ٹکٹ خرید لیں، سنیما گھر ٹائم کے اوپر پہنچ جائیں، اور جب فلم لگنے کا ٹائم ہو اور فلم نہ لگے، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہجوم ہوتا ہے نا، وہ بڑا مشتعل ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے وہ ساری باتیں تو کہہ دی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ کہہ تو دیا ہے، لیکن وہ معاملہ آگے چل نہیں رہا. اور جب تحریکیں آگے نہ چلیں تو وہ ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی سلسلہ 126 دن کے اندر بھی ہوا تھا کہ شروع میں بہت جوش و ولولہ، بہت سب کچھ، لوگ بھی آ رہے تھے، رات کو جو ہے وہاں پہ ایک پورا مطلب جلسے کا ماحول بنتا تھا، نعرے لگتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. دن کے وقت سب چلے جاتے تھے، لیکن پھر آہستہ 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 وہ معاملہ ختم ہونا شروع ہوا. اور اس کے اندر بھی عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا اس 126 دن کے دھرنے کے اندر بھی بار بار تاریخیں دیا کرتے تھے. بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہفتے والے دن امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، اتوار والے دن اٹھ جائے گی. میرا دل کہہ رہا ہے کہ بس 2 دن کی بات اور ہے. لوگوں میں تمہیں بتا دوں کہ بس یہ 1 ہفتے کے اندر اندر تمہیں رزلٹ ملنے والا ہے. یہ لیڈر کی جانب سے یہ کوششیں کی جاتی ہیں. عمران خان صاحب بھی اب دوبارہ اسی فیز کے اندر آ چکے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ 4 دن کے بعد آخر عمران خان صاحب کے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جس کے اوپر وہ احتجاج کر سکے. میری نظر میں وہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب اگر کچھ کرنا چاہیں تو شاید اس کے اوپر کچھ کر لیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، وہ ہے مہنگائی کا وہ طوفان جو آنے والا ہے. اگر لوگ اس کی وجہ سے نکل آئے باہر، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول اگر ابھی 210 کا ہے تو یہ میری نظر میں ابھی آگے 230 تک بھی جا سکتا ہے. تو اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو عمران خان صاحب اس غصے کو کیشن کر سکتے ہیں اور تب لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. لیکن اتنے مہنگائی مارچ ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر پچھلے 2-3 سال کے اندر کہ ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ کراؤڈ نہیں نکل سکا. پی ڈی ایم نے بھی بہت کوشش کی، پی ڈی ایم نے بھی اپنی پوری سر توڑ کوشش کی کہ جناب ہم کو اتنا بڑا کراؤڈ نکال لیں کہ اس حکومت کی جو ہے جڑیں ہل کے رہ جائیں، لیکن نہیں ہوا. لیکن تب بھی ذہن میں رکھیے گا، تب بھی مہنگائی کا یہ حال نہیں تھا، وہ حال نہیں تھا جو آج ہے، جو آج مہنگائی آ چکی ہے اس ملک کے اندر. پیٹرول کچھ بھی مہنگا تھا، اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا آج ہے. بجلی کا ریٹ وہ تب بھی اس وقت وہ نہیں تھا جو آج ہے. اس میں کیا دھرا ویسے سب کا ہے، اس موجودہ حکومت کی بھی کوتاہیاں ہیں، عمران خان صاحب کی بھی کوتاہیاں ہیں، سب نے اپنی اپنی سیاست بھی کی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے. تو یہ ایک چیز تو وہ ہے، کیا عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا، میں آج بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ 29 نومبر سے پہلے الیکشن ہو کے اگلی حکومت آ جائے، تاکہ نئے آرمی چیف کا اعلان جو ہے وہ حکومت کرے. یہ ان کا پرائم ٹارگٹ ابھی بھی ہے. دوسری چیز
جس کے اوپر عمران خان صاحب ریلائی کریں گے اور موبلائز کر سکتے ہیں، یہ وہی پرانا فارمولا ہے جس کے ذریعے انہوں نے نواز شریف کو ہٹایا تھا، اور وہ تھا ایک عدد کرپشن کا کیس. اس وقت پینما تھا، اب منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف. دونوں باپ بیٹا کو آج عبوری ضمانت تو مل گئی ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ اس کیس کا فیصلہ دونوں باپ بیٹا کے خلاف آ گیا تو دونوں اکٹھے سزا اگر ہو گئی، ان کو دونوں کو اکٹھے سزا ہو گئی تو دونوں انسٹنٹلی اسی وقت نااہل ہو جائیں گے. پی ایم کی سیٹ بھی جائے گی اور سی ایم کی سیٹ بھی جائے گی، اور ایک دم وہ عمران خان جو ابھی فی الحال مجھے اس وقت بیک فٹ پہ لگتے ہیں، وہ ایک دم فرنٹ فٹ پہ آ سکتے ہیں. تو اس لیے معاملہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے 2017 میں کورٹس کے اندر تھا، آج بھی اس حکومت کے معاملات کورٹس کے اندر ہے. اور تیسری چیز ایک اور بھی چیز ہے، لیکن میں اس کو اتنا بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ نہیں کنسیڈر فی الحال نہیں کر رہا، ابھی آج کی اس تاریخ میں نہیں کر رہا، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار. عمران خان صاحب حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس سیاسی لڑائی کے بیچ میں لے کر آئیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے، وہ بیچ میں نہیں آنا چاہ رہی. میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے بار بار یہ کہہ دیا گیا کہ جناب ہم نے نہیں آنا بیچ میں، آپ ہمیں جتنا پش کریں گے ہم نہیں آئیں گے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ملکی مفاد کی خاطر آپ دونوں کو اکٹھے بٹھا سکتے ہیں، کمرے کے اندر ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں، آپ دونوں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کریں، مذاکرات کریں، اکانومی کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اگلے الیکشنز کب ہونے چاہیے، الیکشن چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، ان چیزوں پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آ کے آپ کی مدد کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو فی الحال وہاں سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی اسٹیبلشمنٹ سے. ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کے فیور میں نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ فی الحال 3-4 ایسے ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. ایک ہے توشہ خانہ کا کیس، ایک ہے فرح خان کا عرف فرح گوگی کا کیس جس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی ڈیب نے انکوائریز وغیرہ کی ہیں لیکن وہ بھی مطلب گو سلو پالیسی کے اوپر ہے. اور تیسری چیز یہ جو ملک ریاض صاحب کی جو آڈیوز ہیں اس کے اوپر بھی فی الحال کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو اگر اس حکومت نے اس کے اوپر، اور چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے فورن فنڈنگ کا کیس. ابھی تک اس کے اوپر بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف سر توڑ کو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اسے روک لیا جائے. عمران خان صاحب خاص طور پہ ان آڈیوز کے آنے کے بعد بھی، یہ جو ابھی ریسنٹلی آڈیوز آئی ہیں، ملک ریاض کی جو آڈیوز آئی ہیں، اس کے بعد خان صاحب بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا دھیمے ہو گئے. وہ ایگریشن انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو پہلے جس طرح وہ ایگریسو ہوئے تھے. میں نہیں جانتا کہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے، میرے کپتان کے ایٹیٹیوڈ میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. تو یہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ یہ ہے. 4 دن رہ گئے ہیں، 3 سے 4 دن. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب کون سی سیاسی چال چلتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.